من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فرد السماء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المجيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم خطيئة ولعنة الدائمة عليهم من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللهم صل على محمد وآل محمد وعيش آقان الہی محمد کا صدقہ تمام مومنین مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جن مرحومین کے لیے آج کی مجلس میں کہا گیا ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند اللہم صل علی محمد وآل محمد مسلسل گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جاتی رہی اور آج سے ظاہراً یہ نامی مجلس ہے اور ان تمام مجالس میں میری کوشش یہ رہی کہ جہاں پہ خاندان طہارت کی عظمت بیان کی جائے ان کے مسائل بیان کیے جائیں وہاں ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا بھی کسی حد تک تذکرہ کیا جائے سبحان اللہ آج ویسے پہلے دور میں ہماری مجالس کا ایک طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ مجالس میں وہ پنجابی اصطلاح کے اعتبار سے 3 چیزیں بیان کی جاتی تھیں ایک شان اہل بیت ایک فرمان اہل بیت اور ایک ارمان اہل بیت یعنی شان کو اس لیے بیان کیا جاتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت جو ہے وہ پوری طرح سے جاگزی ہو اور جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس محبت کا اثر یہ ہو کہ ان کے فرمان پہ عمل کیا جائے سبحان اللہ اور آخری حصہ مجلس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنا عظیم خاندان اور یہ اتنی عظیم ہستیاں جو ہیں ان کے ساتھ امت میں کیا گیا تھا اس کو گویا ارمان اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا مجھے انتہائی خوشی مسرت ہوئی یہاں آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئی اس لیے کہ الحمدللہ آپ کا ماحول بہت اچھا ماحول ہے مذہبی ماحول ہے میں عرض کروں کہ پوری دنیا میں اتفاق سے جانے کا اکثر جگہوں پہ موقع ملا ہے اور پھر پاکستان دیش میں پاکستان میں ساری زندگی گزری ہے اور اب 7-8 سال کے بعد دوبارہ پاکستان میں جا کے مجالس پڑھنے کا اتفاق اس سال بھی میں 3 کو حاضر ہوا اور پھر 5 کو یہاں پہ آ گیا تو پورا محرم بھی اور سفر کے ابتدائی دن بھی پاکستان ہی میں تھا پچھلا سال بھی پاکستان میں تھا اور پاکستان میں اکثر جانے آنے کا موقع جو ہے وہ ملتا رہتا ہے
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں جو مذہب اہل بیت ہے اس کو کل بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ شیعوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے، مختلف طریقے اختیار کیے گئے، اور تقسیم در تقسیم کا جو عمل ملت اسلامیہ میں ہے وہ خاص طور پہ شیعوں میں اس کو بہت زیادہ ہوا دی گئی، بڑے بڑے نظریات پیدا کیے گئے، بڑی بڑی سوچیں پیدا کی گئی، اور کبھی محبت اہل بیت کے عنوان سے تقسیم کیا گیا، اور کبھی کسی نام سے تقسیم کیا گیا، اور کبھی کسی نام سے تقسیم کیا گیا۔ تو شیعت بھی اس وقت، میں انتہائی معذرت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں اگر جا کے دیکھیں، سارے دن کا جلسہ اگر آپ سنیں مجلس اعضاء کے نام سے جو ہوتا ہے، تو شام کو بڑی مشکل سے آپ کوئی مشترکہ ہدف جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، ورنہ جو بندہ آتا ہے اس کا اپنا ہی نظریہ ہوتا ہے، اپنی ہی سوچ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کوئی ایک ایسا کرائیٹیریا کہ جو مذہب کا ہو، اس میں رہتے ہوئے کوئی بندہ مذہب کی اشاعت اور تبلیغ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ بہت تھوڑے بندے ہیں کہ جو ایک حدود عربے میں رہ کے مذہب کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ جو بندہ اٹھتا ہے اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، کوئی کسی کو کسی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی کو کسی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مذہب کے نام پہ مذہب میں اتنی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں کہ اب مشکل پیش آتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی مذہب جو ہے وہ کیا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کے یہاں پہ اس بات کا ایک جو ہے وہ احساس ہوا کہ یہاں پہ ابھی وہ معاملات جو ہیں وہ اس قدر نہیں کہ جس سے کوئی خطرہ محسوس ہو۔ یہاں پہ وہی سادہ سی شیعت ہے، وہی مذہب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آل محمد نے فرمایا تھا، اور اگر حقیقتاً اس مذہب کی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگوں میں قبول کرنے کی بھی ایک صلاحیت بھی ہے آپ لوگوں میں، اور قبول کرنے کے لیے آمادگی بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی بیان نہ کرے۔ اب اگر کوئی بیان نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری مومنین پہ تو عائد نہیں ہوتی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ حضرات جو ہیں ان میں آمادگی بھی پوری طرح سے ہے اور صلاحیت بھی پوری طرح سے ہے کہ آپ مذہب کو قبول بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ مختصر صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آپ کے لیے اس ادارے کا لینا بنانا یہاں پہ چلنا اس کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا، آپ اس کو زیادہ بہتر انداز میں اور جلدی اس ادارے کو جو ہے وہ جس طرح کے چاہیے اس طرح سے حاصل کر لیں۔ میں ویسے عرض کروں باہر جانا مطلب میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، عام طور پہ باہر پہ امیدیں بہت کم رکھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ اب جائیں گے تو مایوس ہوں گے لوگ، اب جس ادارے میں بھی جائیں گے جس جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دینے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ لہٰذا یہ پھر وہی بات پیٹ پہ پتھر باندھنے والی بات، یہ آپ کو ہی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، اور یقیناً آپ ہی کو کوشش و کاوش جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی اپنے طور پہ مسلم ہے کہ مذہب آل محمد میں اور مذہب اسلام میں صدقہ جاریہ جسے کہا جاتا ہے وہ یقینی طور پہ ایک اپنے اندر اجر رکھتا ہے، اور اس کی ایک اپنے طور پہ فضیلت بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ بعد والے جو ہے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کے لیے یہ تو بعد کی بات ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں گے تو یقیناً اس میں فائدہ ہے۔ ایک حدیث فوراً میرے ذہن میں گئی، میں اس کو عرض کر کے ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بندے ہوں گے کہ جو زندگی کنجوسوں کی طرح گزاریں گے اور حساب امیروں کی طرح دیں گے۔
यानी जिंदगी कंजूसों की तरह गुजारेंगे और हिसाब अमीरों की तरह देंगे। क्या मतलब? यानी सारी जिंदगी कमाने के चक्कर में पड़े रहेंगे, उसकी हिफाजत जो है वो करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, उसको बचाने के चक्कर में पड़े रहेंगे और अपनी जिंदगी जो है वो इंतहाई कंजूसों के साथ की तरह गुजारेंगे। लेकिन जो छोड़ के जाएंगे ना वो चूंकि बहुत ज्यादा होगा, लिहाजा उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो फिर हिसाब अमीरों की तरह देंगे और जिंदगी अपनी जो है वो कंजूसों की तरह गुजारेंगे। फिर एक हदीस के और लफ्ज़ हैं, वो भी अर्ज करके मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि बाज बंदे अपने कमाए हुए माल पे बड़े परेशान होंगे इस अंदाज में कि कमाते हम रहे और उसका सवाब कोई और हासिल करता रहा। यानी कमा के छोड़ गए औलाद के लिए, खुद तो किसी ने काम पे दिया नहीं और औलाद ने बाद में वो नेकी के काम पे सर्फ कर दिया, तो उसका अजर औलाद ले गई, कमा खुद रहे थे। अगर खुद अपने हाथ से देते तो उसका अजर कहीं ज्यादा बढ़ के मिल जाता है। एक बार फिर सलमान पढ़ लीजिए। का मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ, मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो फिर यही अर्ज करूंगा कि यहाँ पे आयरलैंड में मैंने आप लोगों को जो देखा, आप में मजहब के कबूल करने की आमादगी भी है, सलाहियत भी है। आप दीन के हवाले से बातें, जो दोस्तों से मेरी बात हुई उनकी फिक्र जो है वो मजहबी सोच है, मजहबी फिक्र है, मजहबी सवालात करते हैं और ज्यादा वो लोग के जो माफी चाहता हूँ, जुमला मेरे ज़हन में मैं चाहता था कि कोई नरम सा जुमला अर्ज करूँ, जो जल्दी जल्दी शॉर्टकट के जरिए से जन्नत में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग आप में कम हैं। यानी मतलब ये कि नमाज रोजा करके ही आप जन्नत में जाना चाहते हैं, बास तो एक नारे में जन्नत में जाना चाहते हैं ना, वो शॉर्टकट जरिया है जन्नत में जाने का। अल्लाह करे कि ऐसे भी मोमिनीन को मिल जाए, लेकिन चूंकि आले मोहम्मद ने ये फरमाया है कि फुरुआत दीन पे अमल करना है, तो आप में ये सोच और दोस्तों से जो बात हुई और जिन्होंने सवालात भी किए, बड़े बारीक सवाल, बड़े दकीक सवाल फिक्र किए जाते रहे, तो इसका मतलब ये कि आप मजहब पे अमल करना चाहते हैं और यकीनी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएगा। अब चूंकि आप मजहब पे अमल करना चाहते हैं, आपकी सोच वाज़ेह है, आप मजहब पे जो है वो अमल करना चाहते हैं, मैं एक बात अर्ज करूँ कि ये डॉक्टर साहब बैठे हुए मतलब खड़े उठ के जाके बच्चों को इन्होंने जो है वो जाके संभालना शुरू किया। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारी मुस्तकबिल की जो पौध है उसको मजहबी बनाना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने तौर पे भी हमें मजहब की समझ होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी मजहबी बनाना है और मजहबी रखना है। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि अपने तौर पे मजहब को समझना और फिर ये कि अपने बच्चों को मजहबी बनाना, ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी है हम सब लोगों के लिए कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में बस ऐसे ही, ये मजहब, ये आज़ादारी भी हमारी कोई रस्म नहीं है। अगर हम इसे रस्म के तौर पे करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये आज़ादारी हमारे मजहब में इबादत है, रस्म नहीं है। चूंकि ये आज़ादारी जो है वो इबादत है और इबादत का मतलब ये है कि यहाँ पे आना, उठना, बैठना, यहाँ पे तबर्रुक देना, यहाँ पे हर अमल करना जो है वो इसीलिए है कि हम बारगाह खुदाबंदी में मोहम्मद व आले मोहम्मद के हुजूर मजहब पे अमल करना चाहते हैं। हम अपने ज़हन की इख्तिराआत पे अमल नहीं करना चाहते, बल्कि आले मोहम्मद के फरमान पे अमल जो है वो करना चाहते हैं। अब चूंकि हमारी सोच ये है, हमारी फिक्र ये है कि हम मजहब पे अमल करना चाहते हैं और अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, तो हमें अपने मजहब को बड़ा सादा सिंपल मजहब रखना चाहिए कि जैसे आले मोहम्मद ने फरमाया है। आए दिन की नई नई रस्में जो हैं उनको आज़ादारी में हमें शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि वही आज़ादारी भी करनी चाहिए कि जैसे आले मोहम्मद ने बयान फरमाया है, जैसे आले मोहम्मद ने कहा है। अपने दिल में आने वाली ख्वाहिशात को मजहब का नाम जो है वो नहीं देना चाहिए। आज़ादारी के हवाले से भी जो आए दिन नई से नई रस्में और पता नहीं गए वहां और वहां पे हमने एक चीज देखी, मैं माजरत चाहता हूं, बाज रस्में भी
جائز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا فرض کریں کہ آپ اس کی اگر فقہی مجھ سے پوچھیں گے بات تو بعض باتیں مذہبی ہو جاتی ہیں، یعنی مذہب ان پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عزاداری کو بھی سمپل اور سادہ رکھا جائے اور زیادہ رسموں میں اگر نہیں پڑیں گے تو اس میں آپ کے بچوں کی بہتر تربیت ہوگی. اور اگر آپ انہیں رسموں کی طرف زیادہ مائل کر دیں گے تو میں معذرت چاہتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، مولا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہمارے نہج البلاغہ میں ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مستحبات واجب کے ترک کا سبب بن جائیں تو وہ مستحب حرام ہوتے ہیں. پھر توجہ فرمائیے گا جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض مستحبات اگر واجب کے ترک کا سبب بن جائیں تو وہ مستحب حرام ہو جاتا ہے. مستحب کو کرنا چاہیے لیکن اس حد تک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ واجب کے ترک کا سبب بن جائے. اگر مستحب واجب سے ٹکرا جائے تو اس مستحب کو نہیں کرنا چاہیے. بعض مستحبات اور بعض رسمیں اگر واجب کے ترک کا سبب بنتی ہوں تو ایسی رسمیں جو ہیں ان کا کرنا جائز نہیں ہوتا. لہذا یہ بات آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ ہم واجب کے ترک کا سبب تو نہیں بن رہے، ہماری کوئی رسم، ہمارا کوئی مستحب جو ہے وہ واجب کے ترک کا سبب تو کہیں نہیں بن رہا. بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس کی طرف پھر ابھی تک تمہید میں ہی میں جو ہے یہاں تک پہنچ گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنی نسلوں کو بچانا، اپنی خود تربیت کرنا. واقعاً ہمیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم بھی مجلس کا ایک اپنا انداز ہے. مجلس جب پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں فضائل بھی پڑھے جائیں، مسائل بھی پڑھے جائیں اور درمیان میں کوئی ایک آدھ فرمان بھی بیان کر دیا جائے. اگر مستقل طور پہ تبلیغ کرنا شروع کر دے خطیب تو عام طور پہ مجلس جو ہے اس کا وہ جو انداز مجلس کا ہوتا ہے وہ نہیں رہتا ہے. لہذا مذہب کو سمجھنے کے لیے ایک علیحدہ سے طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر مرکز میں ایک عالم دین کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جو مقامی پیش نماز ہو، مقامی پیش نماز جس طرح سے تبلیغ کرتا ہے اور جس طرح سے مسائل فقہ کو بیان کرتا ہے عام طور پہ خطیب اس کام کو نہیں کر سکتا. میں نے جو محسوس کیا آج آخری مجلس سے اعتبار سے کہ کل علم کی مجلس ہوگی تو میں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے ان جذبات کو آپ تک پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً آپ کی نسلوں کی بقا کے لیے اور آپ کے خود کے لیے مذہب کے سمجھنے کے لیے اگر آپ کر سکیں تو یقینی طور پہ آپ کے ہاں اگر ایک مقامی عالم دین ہو کہ جو آپ کی زبان کو جانتا ہو اور آپ کے انداز کو جانتا ہو، وہ اگر مذہب کو بیان کرے گا تو یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کے فائدے میں رہے گا. اگر ابتدا میں سمجھتے ہیں آپ کے مستقل طور پہ آپ کے لیے مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم شب جمعہ اور جمعہ جو ہے اس کے لیے ایک خطیب کا ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. سلوات پڑھیے گا بابا سے اللہم صلی علی محمد آپ کی کیا پریشانیاں ہیں ظاہر ہے اس کو آپ اپنے حالات کے مطابق دیکھیں گے. میں عرض کروں، میں ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کہ اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. یہ کل تک کی مجلسوں کا خلاصہ اور اس پہ بھی تفصیلاً جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح بحث نہیں ہو پائی. اب چونکہ ایام جو ہیں وہ جو میرے ذمہ تھے وہ تقریباً ختم ہونے کو آئے اور یہ آخری چونکہ مجالس ہیں اور کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی مجلس میں مجھے جناب سیدہ کی عظمت کسی حد تک آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. لہٰذا میں اسی حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. اطاعت رسول کا معنی یہ ہے کہ رسول جسے اچھا کہیں اسے اچھا کہا جائے اور رسول جسے برا کہیں اسے برا کہا جائے. اطاعت رسول کا معنی یہ ہے کہ رسول جس سے محبت کریں ہم بھی اس سے پیار کریں اور رسول جس سے نفرت کریں ہم بھی اس سے نفرت کا اظہار کریں. چلے
یہ بات بھی میں نے کل بھی عرض کی تھی، آج بھی اور عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ تولا کا معنی محبت ہے اور تبرہ کا معنی گالیاں دینا نہیں۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تبرہ کا معنی گالیاں دینا نہیں، بلکہ تبرہ کا یہ معنی ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کا معنی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی ذات سے ہمارا تعلق نہیں، بلکہ ان کے کردار سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر واقعاً ہم تبرے کے قائل ہیں تو ہمارے میں وہ کردار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو دشمنان اہل بیت کا ہے۔ اپنی عملی زندگی کو بھی یقیناً اس نہج پہ لے کے آنا چاہیے کہ ہمارا کردار آل محمد کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، دشمنان آل محمد کی سیرت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو تولا اور تبرہ کا نام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کا بھی مفہوم شاید ہم نے کچھ تھوڑا سا اور بنا لیا، لیکن چونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا لہذا اسی حوالے سے پھر پلٹ کے آتا ہوں کہ رسول جسے کہیں کہ اچھا ہے اسے اچھا کہنا چاہیے۔ سیدہ وہ معظمہ ہے، سلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیدہ وہ معظمہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ترجمہ بھی عام طور پہ درست نہیں کیا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ شاید میں طالب علم ہوتے ہوئے اسی طرح سے عرض کروں گا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو حیثیت مجھ محمد کی ہے اس ہر حیثیت کے ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ الفاطمہ تو بضعۃ منی کا معنی رسالت کا ٹکڑا ہے، یعنی جو حیثیت پیغمبر کی ہے اس حیثیت کے ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ۔ کیا معنی؟ یعنی پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، لیکن نمونہ عمل نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے کہا کہ پیغمبر جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، لیکن انسانوں کی دو صنفیں ہیں، ایک صنف کا نام ہے مرد اور ایک صنف کا نام ہے عورت۔ پیغمبر مردوں کے لیے تو نمونہ عمل ہو سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغمبر کیوں اٹھتے تھے؟ جب جناب سیدہ آتی تھی تو پیغمبر استقبال کے لیے اٹھتے، تو یقیناً سوچنا نہیں چاہیے کہ پیغمبر کیوں اٹھتے تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو ہر امتی پہ سنت ہوتا کہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھے۔ پیغمبر بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ پیغمبر کیوں اٹھتے تھے۔ تو میں جو سمجھ سکا ہوں اس کو عرض کر رہا ہوں، یہ پروٹوکول کا اصول ہے کہ جب بھی کبھی کسی ملک کا صدر دوسرے ملک میں جائے تو پروٹوکول کے لیے صدر آتا ہے، اور اگر وزیر اعظم آئے تو پروٹوکول کے لیے وزیر اعظم آتا ہے، اگر وزیر داخلہ آئے تو پروٹوکول کے لیے وزیر داخلہ آتا ہے، اور اگر وزیر خارجہ آئے تو پروٹوکول کے لیے وزیر خارجہ آتا ہے۔ یعنی پروٹوکول کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آئے تو اس کا ہم منصب اس کا پروٹوکول دیتا ہے۔ میں جو سمجھ سکا ہوں نبی کے اٹھنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی تو چونکہ وہ ایک صنف کی سربراہ تھی نا، اور اس صنف کا نام ہے عورت، عورتوں کی صنف کی سربراہ آیا کرتی تھی، تو مردوں کی صنف کی سربراہ، مردوں کی صنف کا سربراہ جو ہے وہ اٹھ کے استقبال کیا کرتا تھا تاکہ پروٹوکول کا اصول کاربند رہے۔ اسی لیے تو جناب سیدہ کے آنے پہ پیغمبر گرامی جو ہیں وہ استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ پر بڑی توجہ ہے آپ کی، میں کیا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ حدیث قصہ تو آپ ہر روز پڑھتے ہی رہتے ہیں،
اور یقیناً میں اس کے چند جملوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. حدیث قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جس نظر سے میں آپ کو چاہتا ہوں اس طرح اس کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں گے. جناب سیدہ موجود تھی نا، تو پیغمبر گرامی نے آ کے کہا انی آجدو فی بدنی زوفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بلکہ کہا اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بدن ہوتا ہے بغیر سر کے، اور جب جسم کہا جاتا ہے تو اس میں سر بھی شامل ہوتا ہے. نبی نے بدن کہا اس لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مصطفیٰ کے سر میں بھی کمزوری ہے. بات سے آپ لوگ نہیں کہا رہے جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جسم اس لیے نہیں کہا انی آجدو فی بدنی زوفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا. اور جناب سیدہ نے کیا کیا؟ اپنی چادر عطا کی. سیدہ اس معظمہ کا نام ہے کہ جس کی چادر نبی کے ذوف کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. جس کی چادر جو ہے وہ مصطفیٰ کے ذوف کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے، اسے جناب سیدہ کہا جاتا ہے. پیغمبر گرامی اس چادر کو لے کے لیٹ گئے اور حسن آ گئے، حسین آ گئے، علی آ گئے، اور جو آ رہا ہے اجازت مانگ مانگ کے آ رہا ہے. شاید میں نے جملہ کہا تھا مولا حسین کی عظمت کا، یہ جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ اجازت مانگ مانگ کے کیوں آ رہے ہیں؟ گھر اپنا ہے، چادر مانگی ہے، یہاں پہ اجازت مانگ مانگ کے کیوں آ رہے ہیں؟ اجازت مانگنا چاہیے تھی اس وقت کہ جب نبی نماز پڑھ رہے تھے. نبی نماز پڑھ رہے تھے تو اجازت مانگنا چاہیے تھی. یا رسول اللہ، اے نانا، کیا آپ کی حالت سجدہ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ سجدے میں نماز میں اجازت مانگی نہیں، اور مانگی کب ہے؟ کہ جب گھر اپنا ہے، چادر باقی ہے. مولا حسین سے درخواست کروں گا کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ کہا یہاں اجازت نہیں مانگوں گا تو لوگوں کو عظمت کا پتہ نہیں چلے گا، وہاں پہ مانگوں گا لوگوں کو عظمت کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ اگر یہاں پہ اجازت نہیں مانگوں گا تو کل کا مورخ یہ کہے گا گھر اپنا تھا، چادر مانگی تھی، اس لیے آ گئے. میں اجازت مانگ کے بتا رہا ہوں کہ ہم خود نہیں آ رہے، بلکہ حکم خداوندی سے آ رہے ہیں اور حکم رسول سے آ رہے ہیں. اور یہ بات تو آپ کے ذہن عالی میں ہے، یقیناً حدیث قصہ کے لفظ آپ کے ذہن میں ہیں کہ ایک مرتبہ حسن آئے، حسین آئے، امیر المومنین آئے، پیغمبر پہلے سے تشریف فرما تھے، اور آخر پہ جناب سیدہ آئی. نبی آ گئے، مولا حسن آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا علی آ گئے. آیت قرآن نازل نہیں ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت تک جبریل نہیں آئے. حسن کے آنے پہ جبریل نہیں آئے، حسین کے آنے پہ جبریل نہیں آئے، علی کے آنے پہ جبریل نہیں آئے. جبریل کب آئے؟ جب جناب سیدہ آئیں. تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ آیت اس وقت تک منتظر رہی کہ جب تک جناب سیدہ نہیں آئیں. جس کے انتظار میں حسن رہیں، جس کے انتظار میں حسین رہیں، جس کے انتظار میں علی رہیں، جس کے انتظار میں جبریل رہے، جس کے انتظار میں آیت رہے، اسے زہرا کہتے ہیں. ہو تو ایک جملہ عرض کروں. جب یہ پانچوں اکٹھے ہو گئے نا
तो नबी देख के कहते अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ऐ अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। तो मैं सवाल किया करता हूँ या रसूल अल्लाह, अहले बैत का तारुफ कराना है तो उम्मत को करवाओ, इख्तिलाफ तो ये है, ये अल्लाह को क्यों बता रहा है अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैत, ऐ अल्लाह ये है मेरी अहले बैत? तो यकीनन नबी कहेंगे कि अल्लाह को कह इसलिए रहा हूं कि अल्लाह की आदत है कि बेटा भी अगर अहल ना हो तो वो निकाल दिया करता है। हजरत नूह का बेटा अहल नहीं था तो कहा लैसा मिन अहलिक, मैं अल्लाह को कह इसलिए रहा हूं कि अगर वो निकालना चाहता है तो निकाल ले। मैं बता रहा हूं ये है मेरी अहले बैत। और जब ये इकट्ठे हो गए और नबी ने देख के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ऐ अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। तवज्जो चारों साहिबान से आप गौर फरमाएंगे तो चंद जुमले में आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर सकूंगा। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ये है मेरी अहले बैत। जब ये जुमला कहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक, मेरी बात सुनो। यही हदीस की जाके लफ्ज़ नहीं, या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरी आसमानी मखलूक और मेरे फरिश्तों। जब अल्लाह ने कहा होगा मेरे फरिश्तों, मेरी आसमानी मखलूक, तो कोई है कि तो अल्लाह की बात को न मानता हो? आप माने या ना माने, फरिश्ता कहते ही उसे है। क्या बात है, की फरिश्ता कहते ही उसे है कि जो सरे मुंह इनहिराफ नहीं कर सकता हुक्म खुदाबंदी से। बंदे ना माने तो उनकी मर्जी, फरिश्ते तो मानते ही थे ना, फरिश्ते तो मानते थे ना अल्लाह के हुक्म को। तो जब अल्लाह ने कहा या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक, तो सारे मेरे फरिश्तों ने तवज्जो की होगी ना। फरिश्तों का काम क्या है? इबादत इलाही करनी, और इबादत इलाही होती क्या? रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, सुबह कुद्दूसुन की तस्बीह पढ़ते हैं। तो जब अल्लाह ने कहा होगा या मलाइकती ओ मेरे फरिश्तों, तो तस्बीह छोड़ दी होगी ना, सजदा छोड़ दिया होगा ना, रुकू छोड़ दिया होगा ना, अल्लाह की तरफ तवज्जो की होगी ना। तो अल्लाह देख के कहता है या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक सुनो, मैं फज़ाइल पंजतन पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने यही नहीं किया था, फज़ाइल पंजतन नहीं पढ़ा था। जब सारे मुतवज्जे हो गए तो अल्लाह ने देख के कहा मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न वदिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुज़िया वला फ़ल्क़न यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। मैंने सारी कायनात को इन 5 के सदके में पैदा किया। मैंने पूरी कायनात को इन 5 के सदके में पैदा किया है। जबरील देख के कहते हैं अल्लाह मन हाउला, ये जिनको 5 कह रहे हो ये हैं कौन? तवज्जो चाहता हूं मैं साहिबान से, अगर आप लुत्फ फरमाएं तो एक जुमला अर्ज करूं। ये जबरील उनको जानते नहीं थे? जानते थे ना। आज क्यों पूछा कि ये हैं कौन? एक चादर है जिसका पर्दा है, ये चादर की अजमत है कि जो जिब्रील को भी अंदर देखने नहीं देती। साहिबान से इस चादर की वजह से, ये चादर की अजमत है कि 5 पे आ जाए तो पूरी है, नबी पे आ जाए तो पूरी है, वही चादर अली पे आ जाए तो पूरी है। तुम भी जिब्रील अमी आना ना चादर के करीब, तुम भी जिब्रील अमी आना ना चादर के करीब, इस्मतों की शाहजादी फातिमा चादर में है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जब आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करता हूँ। ये चादर ओढ़ी क्यों गई? क्यों ओढ़ी गई चादर? घर अपना था, किसी कमरे में बैठ जाते, कमरे में बैठ जाते, आयत लेके जिब्रील आ जाते। ये चादर क्यों ओढ़ी गई थी? आप जानते हैं इस बात को कि जब चादर ओढ़ी गई
तो एक मुअज़्ज़मा जिनका नाम है उम्मे सलमा, वो भी करीब आई। या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी इस चादर में आ सकती हूँ? जब कहा ना क्या मैं भी इस चादर में आ सकती हूँ, तो नबी ने फरमाया अंते अलल खैर, तू अच्छी है लेकिन चादर में नहीं आ सकती, इसलिए कि ये अहले बैत हैं और तू मेरा हरम है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं एक जुमला अर्ज करूं, तो ये अहले बैत पे चादर क्यों डाली गई? ताकि पता चल जाए कि अहले बैत कौन है और हरम कौन है। अल्लामा साबिर हुसैन साहब कहा करते थे, ये बैत पे भी एक काले रंग की चादर है, खाने काबे पे भी एक काले रंग की चादर है। क्यों? इसलिए कि जो हाजी बाहर से आ रहा है ना, उसे पता चल जाए कि जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। नबी ने अपनी अहले बैत पे चादर डाल के दुनिया वालों को बता दिया कि जो चादर के नीचे है वो अहले बैत है, जो बाहर है वो हरम है। अल्लाह है कौन? फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। एक फातिमा है, एक उसका बाबा है, एक फातिमा है, एक उसका शौहर, एक फातिमा है, दो उसके बेटे हैं। ऐ अल्लाह, तूने तारुफ कराना है तो रसूल के जरिए से करो। एक रसूल है, एक उनकी बेटी, एक रसूल है, एक उनके दामाद हैं, एक रसूल है, दो उनके निवासी हैं। बड़े तो रसूल है, तारुफ अहले बैत रसूल के जरिए से करा। ये बतूल के जरिए से क्यों करवाता है? अल्लाह देख के कहता है रसूल के जरिए से नहीं कराऊंगा, बल्कि बतूल के जरिए से कराऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने कराना है तारुफ अहले बैत। अगर तारुफ अहले बैत रसूल के जरिए से करवाऊं कि एक रसूल है, एक उसकी बेटी है, एक रसूल है, उसका दामाद है, एक रसूल है, दो उसके निवासी हैं, तो कुछ लोगों ने रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ लेनी है। कुछ लोगों ने रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ लेनी है। वो रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करेंगे कि हम रसूल के फुला लगते हैं, हम रसूल के फुला लगते हैं, हम रसूल के फुला लगते हैं। ये रसूल के जरिए से तारुफ अहले बैत नहीं कराऊंगा, बतूल के जरिए से कराऊंगा, ताकि पता चल जाए कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं हुआ करते, बल्कि बतूल के रिश्तेदार हुआ। जिनका ताल्लुक बतूल के जरिए से बनता है। और पूरी तवज्जो आप साहिबान की, और जुमला अर्ज करूं मैं आपकी खिदमत आलिया में। उलमा इसी तरह से फरमाते हैं कि जब भी ये पांचों इकट्ठे हुए हैं तो मरकज रसूल नहीं बने, मरकज बतूल ही बनती है। जब कभी और जब भी ये पांचों इकट्ठे हुए तो मरकज रसूल नहीं, मरकज बतूल बनी है। एक तो ये मौका है ना, एक और भी मौका है कि जहां पे ये पांचों इकट्ठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस मौके का नाम क्या है? मुबाहला। सुभान अल्लाह। मुबाहला में भी ये पांचों इकट्ठे हुए, और जब मुबाहले में इकट्ठे हुए तो उस वक्त भी मरकज रसूल नहीं बने, सुभान अल्लाह, बल्कि मरकज बतूल बनी। तवज्जो चाह रहा हूं, तरतीब आपके ज़हन में है, मुझे ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं। जब मुबाहले में गए तो तरतीब क्या थी? आगे आगे रसूल थे, गोदी में हुसैन थे, उंगली के साथ हसन थे, पीछे जनाब सैयदा थी, आखिर पे अली थे। हर मैदान में आगे रहने वाला आज सबसे आखिर पे है। हर मैदान में आगे रहने वाला आज सबसे आखिर पे। आगे रसूल है, गोदी में हुसैन है, उंगली के साथ हसन है, पीछे जनाब सैयदा है, आखिर पे अली है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, मेरे ज़हन में सवाल आया, चूंकि तालिब इल्म हूं, मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, दो बच्चे हैं, बच्चों की माँ भी साथ है, बच्चों का बाप भी साथ है, एक बच्चा माँ को दे दीजिए, एक बच्चा बाप को दे दीजिए। आप बुजुर्ग खानदान हैं, वकार से चलें, इज्जत से चलें, सकीना से चलें,
ایک بچے کو آپ نے گودی میں اٹھایا، ایک کو انگلی سے لگایا، یہ بچے ماں باپ کو کیوں نہیں رہتے تھے؟ نبی دیکھ کے کہیں گے یزدانی سن، اگر یہ بچے ماں باپ کو دے دوں تو کل کا بدبخت مورخ یہ لکھے گا کہ بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، ماں باپ کو نہیں دوں گا بلکہ خود اٹھا کے لے جاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں گئے بلکہ محمد کی نبوت کے گواہ بن گئے۔ ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے بلکہ محمد کی نبوت کے گواہ بن کے آئے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، علماء کی قدر کرنی چاہیے، بڑی عظیم ہستی ہیں، شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہے ہیں، فوت ہو گیا پیر کرم شاہ صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا، بھیرے کے تھے، یہی سرگودے میں ایک جگہ ہے بھیرا، وہاں پہ رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک تفسیر قرآن لکھی ہے، توجہ چاہیے، انہوں نے تفسیر قرآن میں یہاں پہ جب اس آیت مباہلہ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ شیعوں کو اصل قرآن سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہتے ہیں کہ نفس رسول علی بن کے گئے، حالانکہ بے نفس نفیس تو خود رسول تھے، علی نفس رسول بن کے نہیں گئے، اس لیے کہ بے نفس نفیس خود رسول موجود تھے، علی نفس رسول نہیں بن کے گئے۔ پوچھئے قبلہ سے کہ جب پھر علی گئے ہمیں گئے تو تھے، کہا گئے تو تھے، تو پھر آیت کے لفظ تو تین ہیں، ایک انفس کا ہے، ایک ابنا کا ہے، ایک نساء کا ہے، عورتیں گئیں، بیٹے گئے اور نفس گئے، تو نفسوں میں تو گئے نہیں، تو پھر کیسے علی گئے؟ کہا تمہیں پتہ جو نہیں، تم ایسے ہی پگلے ہو رہے ہو، یہ جو علی گئے نا یہ ابنا کی لسٹ میں گئے، اس لیے کہ داماد بھی ایک طرح کا بیٹا ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں نفس رسول بن کے نہیں گئے، ابنا کی لسٹ میں گئے، اس لیے کہ داماد بھی ایک طرح کا بیٹا ہوتا ہے۔ میں کہتا مولانا چلو آپ کی اس بات کو مان لیتا کہ بیٹا بن کے گئے اس لیے کہ داماد تھے، اور داماد بھی ایک طرح کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ داماد بن کے گئے اور ابنا کی لسٹ میں گئے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا کہ فقط ایک ہی گئے نا، صرف علی ہی گئے نا، یہ دامادوں کی لسٹ میں صرف علی کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ داماد کوئی نہیں اور زہرا کے علاوہ بیٹا۔ اچھا یہ آئے کیوں تھے؟ یہ 5 آئے کیوں تھے؟ توجہ چاروں میں صاحبان سے، عیسائی راہب آئے تھے، نبی کو کہا کہ بتاؤ دین کو، نبی دین بتاتے رہے، وہ مانے نہیں، کہا سیدھا سیدھا بتاؤ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں سمجھتا، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہو، آدم بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ بغیر باپ کے، میں اللہ کا نبی تو مانتا ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ کہا نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتے، کہا چلو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کے آتے، تم اپنی مستورات کو لے آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگلے دن جب گئے تو یہ 5 گئے نا، یہ 5 کون ہیں جنہیں حدیث قصہ میں اہل بیت کہا گیا؟ تو یہ اہل بیت ہی گئے نا، توجہ چاروں میں صاحبان سے، اہل بیت ہی گئے نا، نبی کے پاس یہ عیسائی آئے، نبی قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، یہ نہیں مانے، تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ جب قرآن خود نبی کی زبان سے کافی نہیں ہوا، جب نبی کی اپنی زبان سے قرآن کافی نہیں ہوا، اور جب قرآن کافی نہ ہو تو اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
ये गए, आगे आगे रसूल, गोदी में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे जनाब सैयदा, आखिर पे अली। तवज्जो चारों में साहमान से जनाब सैयदा की अजमत का एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। जनाब सैयदा किस मुअज़्ज़मा का नाम है? तरतीब देखिएगा, आगे रसूल है, पीछे जनाब सैयदा है, आखिर पे अली। तो जब नबी कदम उठाते थे तो नबी के कदमों की जगह पे ज़हरा के कदम आते थे, और जब जनाब ज़हरा कदम उठाती थी तो जनाब ज़हरा के कदमों की जगह पे अली के कदम आते थे। आपने जनाब सैयदा की अजमत की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाई। और मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ सैयदा उस मुअज़्ज़मा का नाम है चंद लम्हे से ही जो खुद रिसालत के नक्शे कदम पे चले और इमामत उस ज़हरा के नक्शे कदम पे चले। जिसके नक्शे कदम पे इमामत चले उसे ज़हरा कहते हैं। बुलाए खुशबू दिए जनाब सैयदा बुलंद का सलावत। जनाब सैयदा जब आई मैदान मुबहला में तो ईसाई राहिब जो नबी से आयतें सुन के नहीं माने थे, जब जनाब सैयदा आई रसूल को देख के नहीं हटे। तवज्जो चारों में साहिबान से जुमला अज़मत जनाब सैयदा का अर्ज करना चाहता हूँ। रसूल को देख के नहीं हटे, रसूल से तो मुनाज़रा करते रहते थे। अली को देख के नहीं हटे, इसलिए कि अली से तो रसूल तक पहुंचने का जरिया पूछा था। मैं कहता हूं हसनैन को देख के भी नहीं हटे, हो सकता है कि हसनैन को भी देख लिया हो। आज इस्मतों के पर्दे में, फिर चादर ततहीर के पर्दे में जब जनाब सैयदा आई तो ईसाई राहिबों के सर झुक गए। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, आप लोग फरमाइएगा मेरे जुमले पे। ईसाई राहिबों ने अपने सर झुकाए नहीं थे, उनके सर झुक गए थे। उन्होंने सर झुकाए नहीं थे, उनके सर झुक गए थे। दलील है मेरे पास, इसलिए कि अल्लाह ने जब हजरत आदम को खल्क किया, हजरत आदम को खल्क करके सारे फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते आदम को सजदा रेज हो गए। और जब हजरत आदम ने देखा ना कि सारे फरिश्ते मुझे सजदा रेज हैं, उन्होंने सर उठाया, इसलिए कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि मैं मस्जूदे मलाइका हो गया हूँ। बस यही सोच के हजरत आदम ने अपना सर उठाया ही था कि आदम का सर झुक गया। आदम झुके हुए सर से देख के कहता है अल्लाह, ये तो समझता था मैं कि आज मस्जूदे मलाइका मैं हूँ और सबसे अजीम मैं हूँ, लेकिन मन हाज़िहिल जारिया, ये कनीज़े खुदा कौन है कि जिसका नाम तूने मुझसे भी पहले अर्श पे लिखा हुआ है, और जिसके नाम को देख के आदम जैसे नबी का सर झुक जाए। ईसाइयों की हैसियत क्या? ईसाई राहिबों की हैसियत ही क्या थी? ईसाई राहिबों का सर झुक गए। मैं क्या हर्ष करूं आपकी खिदमत में? ईसाइयों ने अपने सर झुका लिए, मैंने शुक्रिया अदा किया। ईसाइयों तुम्हारी मेहरबानी, ईसाइयों तुम्हारी मेहरबानी, इसलिए कि तुम ज़हरा के मुकाबले से हट तो गए ना। आज तक कोई शिया ईसाइयों पे लानत नहीं करता है, काफिर है काफिर, लेकिन कोई शिया उन पे लानत नहीं करता, इसलिए कि हमने मेयार बना रखा है, ऐ ज़हरा जो तेरे मुकाबले से हट जाए हम उसे लानत का हकदार नहीं कहते, और जो तेरे मुकाबले पे डट जाए हम उसी को तो लानत का हकदार समझते हैं। मेरे दोस्तों, चंद चंद खजियों के लिए जनाब ज़हरा नहीं गई थी दरबार में, और जिसके बच्चों के जोड़े जन्नत से आते हों, और जिसके शौहर की जूती की ठोकर से दुर्रे नजफ बनते हों, उसे माले दुनिया की जरूरत क्या थी? सैयदा चंद खजियों के लिए नहीं गई थी, बल्कि कायनात को बताने के लिए गई थी कि ज़हरा के मुकाबले पे हटता कौन है और ज़हरा के मुकाबले पे डटता कौन है।
بنیادی طور پہ یہی مسئلہ. اور پھر میں عرض کروں گا علی ہر میدان میں آگے آگے اور آج سب سے آخر پہ. یہی نہیں ہے تاریخ. میں تاریخ کو مختصر کر کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہر میدان میں علی 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 آگے آگے. آج سب سے آخر پہ بنیادی طور پہ پیغمبر نے 2 قسم کی جنگیں کی ہیں. ایک افراد سے کی ہے, ایک نظریات سے کی ہے. کبھی نبی کافروں کے مقابلے پہ گئے, کبھی مشرکوں کے مقابلے پہ گئے, کبھی عیسائیوں کے مقابلے پہ گئے, کبھی یہودیوں کے مقابلے پہ. جب بھی افراد سے جنگ ہوتی تھی علی آگے آگے ہوتے تھے. نبی نے 2 قسم کی جنگیں کی ہیں. ایک افراد سے جنگ کی ہے, ایک نظریات سے جنگ کی ہے. جب افراد سے جنگ کی تو نبی لشکر لے کے گئے, علی آگے آگے ہوتے تھے. اور جب نظریات سے جنگ کرنا تھی تو علی گھر کی مستور, پیغمبر گھر کی مستور کو بھی لے کے گئے اور گھر کے بچوں کو بھی لے کے گئے. یعنی آج عیسائیوں سے جنگ نہیں تھی, آج عیسائیت سے جنگ تھی. آج افراد سے جنگ نہیں تھی, آج نظریات سے جنگ تھی. جب نظریات سے جنگ ہو تو عورتوں کو بھی لایا جاتا ہے, بچوں کو بھی لایا جاتا ہے. آج رسول عیسائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں گئے بلکہ عیسائیت سے لڑنے کے لیے گئے. یہی وجہ ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں حسین گھر کے بچوں کو لے کے کیوں گئے, حسین گھر کی مستورات کو کیوں لے کے گئے. ان کو پتہ ہی نہیں سیرت پیغمبر کا. جب نظریات سے جنگ ہو تو گھر کے بچوں کو بھی لایا جاتا ہے اور گھر کی مستورات کو بھی لایا جاتا ہے. حسین یزید کو شکست دینے کے لیے نہیں گئے بلکہ یزیدیت کو شکست دینے کے لیے گئے. یزیدیت کو شکست دینے کے لیے گئے. اور جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آج بھی ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد. یہ حسین زندہ باد کیوں نہیں کہتے, یزید مردہ باد کیوں نہیں کہتے؟ سمجھ ہے نا آپ صاحب؟ آپ بھی کہتے ہیں حسینیت زندہ اور یزیدیت مردہ باد. آپ یزید کو مردہ باد نہیں کہتے, آپ حسین کو زندہ باد نہیں کہتے, بلکہ کہتے کیا ہیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اے مولا حسین فقط آپ زندہ باد نہیں, آپ کا کردار زندہ باد ہے. اور اے یزید فقط تجھ پہ لعنت نہیں کرتے بلکہ تیرے کردار پہ لعنت کرتے ہیں. یعنی یزیدیت مردہ باد کا معنی کیا ہے کہ شیعہ فقط یزید سے نفرت نہیں کرتے بلکہ یزید کے کردار سے بھی نفرت کرتے ہیں. تو آپ منہ سے تو کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد, اور اگر کردار یزید اپنے میں پایا جائے, معافی چاہتا ہوں آپ کا من سے گھبرا تو نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں کیا یعنی دیکھنا چاہیے نا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد. تو یزیدیت ہے کیا؟ وہ چیزیں کہ جسے حسین ناپسند کرتے تھے اور یزید میں پائی جاتی تھی, وہ چیزیں اگر ہم میں بھی پائی جائیں تو پھر ہمیں یزیدیت مردہ باد کہنے کا حق تو نہیں نا. کیا کرتا تھا یزید؟ اسلام سے نفرت کرتا تھا, دین سے نفرت کرتا تھا, قرآن کا مذاق اڑاتا تھا, قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا, اہل بیت کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتا, شراب پیتا تھا, ماں بہن کی تمیز نہیں تھی. اگر یہی چیزیں ہم میں پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یزیدیت کو مردہ باد نہیں کر رہے, اپنے کردار کے اعتبار سے ہم یزیدیت پہ عمل کر رہے ہیں. ہمیں اپنے کردار کے حوالے سے غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. آپ نیک لوگ ہیں, میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا, عمومی بات کر رہا ہوں. اگر یزیدیت مردہ باد کہتے ہیں تو واقعاً کردار یزید سے نفرت کرنی چاہیے. ایک مرتبہ سوال پڑھیے گا بابا سے. اپنے گھر کے بچوں کو لے کے گئے اور اپنے گھر کی بیویوں کو لے کے گئے حسین, تاکہ قیامت تک کے لیے یزید کو مردہ باد نہ کہیں بلکہ یزیدیت کو مردہ باد کہہ دیا جائے. اور یہ شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں
اور آج پھر میرے ذہن میں فوراً آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ میں اشعار جو ہے وہ بہت کم پڑھا کرتا ہوں مجلس میں، لیکن یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ یزید کے بیٹے نے کہا میرے بابا نے بھی غلط کیا، میرے دادا نے بھی غلط کیا، حسین زندہ باد۔ اور خدا شاہد ہے، اگر یہ بات کائنات سمجھ جاتی، زہرا زادیاں بازاروں میں نہ جاتی۔ اللہ کو سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے۔ کل ظاہر ہے چہلم کی مجلس پڑھنا ہے، اور کل مجھے چہلم کے حوالے سے اور کچھ راستے کے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ دلانی ہے آپ کی، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ حسین کے اس بیٹے کا تذکرہ کروں کہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کو سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے۔ زیادہ میں تمہید باندھ ہی نہیں رہا۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جسے حسین بھیج کے کہتے ہیں اللہم شہد اللہ ہؤلاء القوم انہم قد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اللہ گواہ رہنا میں ایسے بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ شبیہ پیغمبر کو مولا حسین نے بھیجا ہے، اور مولا حسین بھیج کے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جب تک میدان میں پہنچ نہیں نہ جاتا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا تاکہ میں تیرے ذریعے سے زیارت رسول کرتا ہوں۔ عجب کو لگا، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے۔ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے، پتہ نہیں کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے۔ مولا علی اکبر میدان میں پہنچے، مولا حسین آئے ہیں ام لیلہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں ام لیلہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک مرتبہ دعا کر کہ میرا بیٹا واپس پلٹ کے آ جائے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا کہ مخدومہ ام لیلہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے دعا کی۔ دعا کے یہی لفظ ہیں، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں یا رادہ یوسف لا یعقوب، اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا ایک مرتبہ میرے بیٹے کو واپس پلٹا۔ عزادارو سارے مسائل کی کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ ابھی تک جناب ام لیلہ کی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ علی اکبر در خیمہ پہ آ گئے۔ اب دعا کرو کہ جس کو اتنی دعاؤں سے بلایا ہے نا وہ آ کے کوئی ایسی خواہش نہ کر دے کہ جو بابا پوری نہ کر سکے۔ عزادارو جب آیا ہے نا علی اکبر در خیمہ پہ آ کے کہتا ہے بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ عزادارو علامہ فرماتے ہیں، علامہ حسین بخش جانا وہ فرمایا کرتے تھے اپنی کتاب میں، انہوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، پھر مانگا کیوں؟ عزادارو اس سوال کو دیکھ کے، اس سوال کو کر کے وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں انگوروں کا موسم نہیں تھا، حضرت علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حسین نے اعجاز امامت سے جنت سے انگور منگوا کے دیے۔ عزادارو علامہ فرماتے ہیں علی اکبر اتنے پیاسے تھے، چاہتے تھے کہ آج میرا بابا اعجاز امامت سے پانی منگوا دے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہیں۔ عزادارو کہا بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا حسین دیکھ کے کہتا ہے بیٹا علی اکبر تم اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ عزادارو علماء فرماتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی زبان دینے کا وقت آتا تھا نا ہمیشہ بڑے اپنی زبان چھوٹوں کے منہ میں دیتے تھے۔ یہ جو کہا نا کہ علی اکبر تم اپنی زبان میرے منہ میں دو، اس کی وجہ یہ تھی کہ علی اکبر کی زبان نکل سکتی تھی اور حسین اتنے پیاسے تھے کہ مولا حسین کی زبان نکل ہی نہیں سکتی تھی۔
अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। अज़ादारों, अब पता क्या किया है? अब मौला हुसैन ने एक मुश्तरी दी है मौला हजरत अली अकबर को और कहा है बेटा इसको जुबान के नीचे रखो और जाओ हमला करो। अब जो अली अकबर गए हैं ना अज़ादारों, हजरत अली अकबर गए हैं मैदान में। मैं क्या अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, हजरत अली अकबर गए मैदान में। हर शहीद ने मौला हुसैन को मदद के लिए पुकारा है। वाहिद अली अकबर है कि जिसने बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि जब हजरत अली अकबर घोड़े से गिरे हैं ना, देख के कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि अली अकबर जानते थे ना मेरा बाबा सुबह के लाशें उठा के थक गया है, पता नहीं जवान बेटे का लाशा उठा भी सकता है या नहीं। कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल। अज़ादारों, जब कहा ना मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। अज़ादारों, ये जुमला आपने सुना, ये जुमला जब सुना ना मौला हुसैन के मुंह से एक जुमला निकला। मौला देख के फरमाते हैं अदर दुनिया बादकल अफाओ, हो बेटा अली अकबर, तुझ जैसे बेटे के चले जाने के बाद बाप की जिंदगी पे खाक, बाप जिंदा नहीं रह सकता। तुझ जैसा बेटा चला जाए हुसैन जिंदा नहीं रह सकता। अदादारो, जब कहा ना अलग दुनिया बाद अकल लफाओ, बेटा अली अकबर तो जैसे बेटे चले जाने के बाद बाप की जिंदगी पे खाक। आपने ये जुमला सुना, लेकिन इस जुमले को सुना मखदूमा ज़ैनब ने। रिवायत के लफ्ज़ ना होते मैं कभी ना पढ़ता। अदादारों, जब सुना ना मखदूमा ज़ैनब परेशान हो गई कि जिसने बेटे की आवाज़ को सुन के कहा है कि बाप जिंदा नहीं रह सकता, इसने अगर बेटे को देख लिया मेरा भैया जिंदा नहीं रहेगा। अब मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरे भैया को अली अकबर भूल जाए ताकि मेरा भैया जिंदा रहे। अदादारों, यही दिल में पैदा हुई खास। एक मर्तबा हुसैन चले। अदादारों, अब जो हुसैन चले हैं ना मौला अली अकबर के लाशे पे, एक मर्तबा जा रहे थे, अल्लामा तुस्तरी फरमाते हैं जा रहे थे कि गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े। अब जो तीसरी मर्तबा गिरे हैं हुसैन उठ नहीं सके, बल्कि फरमाते हुसैन बर लाशाए पिसर जालू पे जालू रसी। हुसैन बेटे के लाशे पे जालुओं के बल चल के गए और जालुओं के बल चल के जा भी रहे थे और मुंह से गा भी रहे थे, या अली, या अली, या अली। अल्लामा अली नकी फरमाते हैं मुझे क्या पता कि करबला वाले अली को आवाज दे रहे थे या नजफ वाले अली को आवाज दे रहे थे। बाबा अली, मेरा बेटा अली अकबर मारा गया, बाबा अली मुझसे उठा नहीं जा। अल्लाह आपको सिवाय हमें कोई लम्हा दे। साहिब मकबूल हुसैन के लफ्ज़ हैं, अगर ना होते मैं कभी ना पढ़ता, मुझे माफी कीजिएगा। साहिब मकबूल हुसैन ने लिखा है कि जानुओं के बल चढ़ के जो हुसैन लाशा अली अकबर पे पहुंचे ना, लाशा अली अकबर पे पहुंचे, लाशे पे पहुंचना था कि अली अकबर भूल गया। क्या देखा कि अली अकबर तन्हा नहीं बल्कि ज़ैनब बुर्का पहने हुए अली अकबर से लिपटी हुई है। अदादारों, जब मखदूमा ज़ैनब को देखा अली अकबर भूल गया। एक मर्तबा मखदूमा को लिया, हुसैन वापस पलट रहे थे कि अली अकबर देख के कहता बाबा मेरी खबर लो वरना तड़प के मर जाऊंगा। अदादारों, ये जुमला कहना था। हुसैन कहते बेटा अली अकबर तेरा तड़प के मर जाना तो हुसैन को कबूल है, लेकिन ज़ैनब का
कुछ इसी तरह से है, रिवायत के लफ्ज न होते कभी ना पड़ता। अदादारों आप जो आए हैं ना, हुसैन अपने बेटे को उठाने के लिए, जवान बेटा था, मौला हुसैन से उठ नहीं पाया। रब्बे काबा की कसम, हुसैन मैदान में खड़े होकर कहते हैं बच्चों मेरी मदद करो, मेरा बेटा अली अकबर मुझसे उठाया नहीं जाता। अदादारों अली अकबर को लेके आए हैं गंजे सुहादा में, और गंजे सुहादा में मौला लेके जो आए हैं वहां पे रखा है जहां पे मौला कासिम का लाशा था। एक तरफ मौला कासिम का लाशा था, दूसरी तरफ मौला अली अकबर का लाशा रखा। दरमियान में हुसैन बैठ गए, एक हाथ अली अकबर पे रखा, एक हाथ मौला कासिम पे रखा, और रख के कहा वाह गुरबता, हाय ओ मेरी गुरबत, ना मेरा कासिम रहा, ना मेरा अली। बाद में